سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر، درود لا محدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زرمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ضرمن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بڑی محبت کے ساتھ، اور اس کی عظمت ہے اور وہ کہتا ہے کہ احسن تقویم کی بنیادوں پہ بنایا انسان کو، مگر اگر سید البشر کی بات ہو تو ہر شے جو زیب دیتی ہے خالق نے اپنی مرضی اپنی منشا کی دی ہے۔ نعمتوں میں ایک بڑی نعمت حضور کا وجود ہے، اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے تعارف کروایا کہ وہ کتنا کمال خالق ہے۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو بھیجا، یوسف نے اپنا اظہار کیا، وہ خوبصورت حسن، وہ خوبصورت جلوہ، وہ خوبصورت وجیح شخصیت کے مالک تھے، یہاں تک کہ اہلیان مصر نے اور خاص طور سے خواتین نے اس بات کا بھی انکار کر دیا کہ وہ بشر ہیں، کہا یہ بشر نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی ملک ہے۔ یہ دیکھیے گا یہاں پر یوسف کے بھی امام کا ذکر ہو رہا ہے جو خاتم الانبیاء ہیں، فخر موجودات ہیں، مقصود کائنات ہیں، رحمت للعالمین ہیں، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا دیکھے اور دیکھتی نہ رہ جائے؟ میں تو کہوں کہ دنیا کے سارے لوگ ابھی حضور کے سائے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، تقابل تو ہے ہی نہیں، اگر کوئی چاہے بھی تو انگلیوں کے پور کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ انگلیوں کے پور میں بھی اتنی طاقت ہے کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں۔ خدا کی قسم یہ جلوہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے خیال میں مگن رہنے سے زندگیاں گزر جائیں، مگر آج ہم حلیہ مبارک سرکار دو جہاں رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ہم جاننا چاہیں گے کہ حضور کا اٹھنا بیٹھنا کیسا، انداز کیسا، ملبوس کیسا، ملبوس کہن یوں شکن آلود کے جیسے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کہ خدا تعالیٰ نے کتنا محبوب اور پیارا بنایا، ظاہر اور باطن کو کتنا سنوارا عمدہ بنایا، اور ایسا عمدہ بنایا کہ جس کو زوال نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو بشریت کے تقاضوں میں اس اول اور معراج کے مقام پہ رکھا کہ لوگوں کے لیے ایک نذیر ہے۔ آپ کسی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے گویا ظاہراً اس کا قد معمولاً زیادہ ہوتا، مگر جب حضور کے سامنے آتا تو اس کا قد پست نظر آتا۔ یعنی یہ وہ تجلیات ہیں جو آپ کی شخصیت میں نمایاں نظر آتی ہیں، حشرات کا آپ کے جسم مبارک پر کبھی نہ آنا۔ اور میں پھر ساری بات یہاں پہ ختم کر دوں، کسی کی کیا اوقات ہے، ہم اور آپ بلکہ بڑے بڑے بال کٹوائیں تو وہ نالیوں میں بہہ جائیں، خاک آلود ہو جائیں، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بال ان کے وجود مبارک سے آئیں، وہ صحابہ کی جھولیوں میں آئیں، وہ جیبوں میں آئیں، وہ تبرک بن کے بٹیں۔ یہ شان ہے اور یہ شان کریمین ہے۔ میں خواتین و حضرات آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں۔ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں۔ جب بات ہو خطابت کی تو بے نظیر اور بے مثال، جب بات ہو مودت کی تو محبتوں کا اظہار انتہائی عمدگی کے ساتھ کرتے ہیں۔ تحقیق اور مطالعہ آپ کا خاصہ ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں مفتی نوید عباسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری خواہش ہے کہ آج جب ہم حلیہ مبارک کا ذکر کر رہے ہیں، خد و خال کا ذکر کر رہے ہیں، اوصاف حمیدہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت، ایک ایسے گھرانے سے ان کا تعلق کہ جہاں ثنا خوانی بچوں کو گھٹی میں سکھائی جاتی ہے، اور پھر یہ سفیر بن جاتے ہیں نعت خوانی کے، یہ مختلف محافل میں دنیا بھر میں جا کے حضور سید والا کا نام لیتے ہیں اور جھوم جھوم کے لیتے ہیں۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور درخواست بھی کرتا ہوں کہ آج ہم ابتدائی نعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کریں گے۔ حافظ گور رانا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا، خوبصورت کلام، پیارا انداز، عمدگی، اور خدا تعالیٰ نے خاص طور سے ہمارے یہاں برصغیر پاک و ہند میں یہ جو نعت خوانی کا شرف ہے، یہ گھرانوں گھرانوں منتقل ہو تک پہنچتا ہے، یہ محفلیں آباد رہیں اور یہ خوبصورت سی بزم سجی رہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کی ان آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ معنی کیا ہیں؟ اوڑھنا، بچھونا، چلنا پھرنا حضور کا اتنا مقامی اور اتنا بڑے درجے پہ ہے کہ قرآن ایک ایک انداز کو آیات کا خوبصورت سا جملہ بنا دیتا ہے۔ میں
اس پہ مفتی صاحب سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں خد و خال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے نپے تلے، اتنے عمدہ اور اتنے سوچ سے بالاتر ہے کہ کوئی انسان کبھی اس طرح کے کسی انسان کو دیکھ سکتا ہے. پھر بھی انا مثل بشر مثلکم کو بارہا حضور نے ریپیٹ کیا. قرآن کی زبان بھی یہ کہتی ہے کہ بشر ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ بہت سے لوگ اس سے دوسرے معنی بھی نکال لیتے ہوتے ہیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن میں، جمال میں، کمال میں، ہر لحاظ سے آپ معراج کی ان بلندیوں پر ہیں کہ ان بلندیوں کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا جو مقام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. میں نے جملہ استعمال کیا، کوئی بھی کسے باشد، وہ انسان ہو یا جن، وہ فرشتہ ہو یا ملک، کوئی بھی ہو، نبی علیہ السلام کے مقام و مرتبے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت ذرا آپ دیکھیے کہ اللہ کا قرآن جا بجا حضور علیہ السلام کے حسن کے، جمال کے تذکرے کرتا ہے. ابھی جس طرف آپ نے اشارہ کیا، یا ایھا المدثر، یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا. اللہ کہتا ہے کہ تھوڑی، اب حضور قیام کر رہے ہیں تو قیام پر بھی پروردگار کی نگاہ ہے. ہمیں حکم کیا ہے کہ آپ عبادت کرو ایسے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ کم از کم کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا انداز یہ ہے کہ اللہ نہ صرف ملاحظہ فرما رہا ہے، دیکھ رہا ہے، بلکہ دیکھ کر یہ فرما رہا ہے کہ عبادت میں کمی کیجیے، آدھا کیجئے، کچھ آرام کیجئے. یہ انداز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں بتایا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے. اور پھر جس جانب آپ نے اشارہ کیا، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں. اور حقیقت محمدی کیا ہے؟ حقیقت محمدی تک کوئی پہنچ سکتا نہیں ہے. اور یہ جو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا نا، قل انما انا بشر مثلکم، یہاں پر لفظ قل کا استعمال آپ دیکھیے کہ اے پیارے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں. لیکن مثلیت یہ نہیں ہے کہ تمہاری اور مثلیت، میری اور تمہاری مثلیت برابر ہے، یہ نہیں ہے. بلکہ فرمایا کہ فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ اللہ کی جانب سے تمہارے پاس نور آ گیا اور کتاب مبین آ گیا. تو قرآن مجید فرقان حمید میں کوئی چیز عبث نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو بے فائدہ ہو. اور قرآن مجید فرقان حمید میں چیزوں کا تکرار نہیں ہوتا، اور اگر کہیں تکرار ہو تو وہ تکرار فائدے سے خالی نہیں ہوتا. اور یہاں جو واو ہے نا، یہ واو عاطفہ ہے. اور یہ بتا رہی ہے کہ کتاب اور چیز ہے اور نور اور چیز ہے. اور اس پر مفسرین نے لکھا ہے کہ کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے اور نور سے مراد ذات رسالت ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں. کوئی بشریت کا انکار کرے تو گویا وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بشریت کا انکار تو نہیں ہو سکتا. اور اسی طریقے سے نورانیت کا بھی انکار نہیں ہے. لیکن اس طرح یہ جملے استعمال کرنا کہ ہم جیسے بشر ہیں، جیسے ہم بشر ویسے وہ بشر، استغفر اللہ، یہ تو توہین کے زمرے میں آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اس قدر بلند ہے کہ یہ جملہ ان کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا. حضور کہے میں تمہارے جیسا ہوں، یہ ٹھیک ہے. آج اگر وزیر اعظم کہے کہ بھائی میں عوام میں سے ایک آدمی ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن آپ، میں یا کوئی بھی آدمی جا کے وزیر اعظم کے دروازے پر کھڑا ہو کے کہے وہ میرے جیسے وزیر اعظم کو باہر نکالو، تو لوگ کہیں گے بھائی وزیر اعظم صاحب کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، وہ آپ جیسے نہیں ہیں. ان کا ایک ایک سیکنڈ وہ تحریر شدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کس وقت کیا کرنا ہے. آپ آ گئے منہ اٹھا کے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے بات ہے.
وہاں وہ جو بارگاہ ہے نا اس کے پروٹوکول کو بھی اللہ رب العالمین نے مد نظر رکھا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اس پر گواہ ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ قرآن واضح طور پر کہتا ہے نبی پر اپنی آواز کو جو ہے نا وہ بلند نہ کرو، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حضور علیہ السلام کے حجروں کے باہر سے ان کو نہ پکارو، جیسا کہ تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایسا کرو گے تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں انصاف سے آپ بتائیے، ایک بالکل اعتدال کے ماحول میں آپ فرما دیجئے مجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت تو قرآن یہ کہتا ہے کہ گھر کے باہر سے نہ پکارو۔ اگر میرے جیسے آپ جیسے بشر ہوتے تو ہمیں تو لوگ گھر کے باہر سے آ کر آوازیں دیتے ہیں، ہمارے نکلنے کا تو انتظار نہیں کرتے، لیکن وہاں کہا گیا حضور کے لیے انتظار کرو۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بنایا۔ وہ جو حضرت حسان کے حوالے سے اشعار ہیں، اگرچہ وہ دیوان حضرت حسان میں موجود نہیں ہیں، لیکن وہ تواتر کو پہنچے ہوئے ہیں، تواتر معنوی کو، کہ لوگ حضرت حسان کی طرف ہی ان کی نسبت کرتے ہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن میں، جمال میں، کمال میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور پھر آپ کو تو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ گویا آپ نے خود چاہا ہو کہ پروردگار مجھے ایسا بنا، یعنی خود نبی علیہ السلام بتا رہے ہوں کہ پروردگار مجھے جب بھیجنا ہے نا تو ایسے انداز میں بھیجنا کہ ایسا کسی اور کا نقش نہیں ہے جیسا حضور کا ہے۔ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ خواتین حضرات خوش آمدید۔ عزیز و جانمن، آج میں اور آپ ہمارے آقا نامدار فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں، اور آج اس پروگرام کے دوسرے حصے میں بعد اس کے کہ ہم حسن و جمال کی بات کر پائے، بعد اس کے کہ ہمیں خدا نے یہ مہلت عطا فرمائی کہ ہم اس وجیح ترین شخصیت جو بدر منیر کی طرح روشن ہے ان کا ذکر کر پائے، اب ہم آپ کے خطبات، فصاحت اور بلاغت کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ہیں۔ حضور سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری عربی زبان تم سب سے بہتر ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ میں قریشی ہوں، اور پھر میں نے بنو سعد میں پرورش پائی ہے، یعنی اپنے بچپن اور تربیت کا بھی ذکر فرمایا، گویا اس ماحول کا بھی ذکر فرمایا، اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے حوالے سے بھی خود گویا ہوئے۔ حضور سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی عرب کا یہ معمول تھا کہ بچوں کو دیہاتی لوگوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ عام طور سے آزادانہ ماحول میں پرورش پائیں اور بے تکلف زندگی گزار سکیں، مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ شہری دیہاتی یہ امتیاز خوبصورتی طور سے برقرار رہا، یعنی حضور سید والا کی تربیت میں نمایاں طور سے سادگی اور پھر کم بولا جانا نظر آتا تھا۔ حضور سید والا کے حوالے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اس سے پہلے آپ کے برابر کسی کو فصیح نہیں دیکھا، گویا اتنی فصاحت اور بلاغت، اور اس عمر سے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ نوجوانی ہو یا اس سے قبل بھی اگر دیکھا جائے یہی انداز برقرار ہے۔ قاضی عیاض اور امام بہقی نے شعب الایمان میں نقل فرمایا کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ارشاد کیا، انہوں نے عرض کی کہ اے اللہ کے پیارے رسول، ہم نے ایسا فصیح و بلیغ کبھی کسی کو نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور سید والا نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری فصاحت میں کیا چیز مانے آ سکتی ہے؟ قرآن مجید میری زبان میں نازل ہوا ہے، اور میں وہ عربی بولتا ہوں جو قرآن کی عربی ہے، یعنی وہ مزاج، وہ انداز، وہ تکلم، وہ فصاحت، وہ بلاغت معروف ہے، اور وہ بھی لوگ جو عربی سیکھنا چاہتے ہوں اور اس زمانے میں بھی عربی کو اس کے نہج پہ دیکھنا چاہتے ہوں، حضور سید والا کی گفتگو پہ نگاہ جمائے رکھیں۔ آپ فرماتے ہیں میں تمام عربوں سے زیادہ کھول کر بات کرنے والا ہوں، اور میں قریش میں پیدا ہوا، میری پرورش بنو سعد میں ہوئی ہے، تو اب میرے کلام میں لہن کہاں سے آ سکتا ہے؟ یعنی کوئی عیب نہیں، کوئی تعجب نہیں، کوئی ایسا جملہ نہیں جو لغت کے اس خوبصورت منہج کے خلاف ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور میری خوب تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ، یعنی جس کی تربیت خود رب تعالیٰ فرما
ہمارے ہوں ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ میں مزید اس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ میری خواہش ہے کہ جب ہم لہن کی بات کر رہے ہیں، گفتگو کی بات کر رہے ہیں اور فصاحت کی بات کر رہے ہیں، باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی گلیاں، کلیاں، لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے، خطبے ہیں کہ ساون کے امٹتے ہوئے دریا، قرات کے اسرار جہاں کھول رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ گوہر رانا صاحب اس پہ خوبصورت سی نعت آپ کی طرف سے آئے اور اس طرح خد و خال رسول اور پھر فصاحت اور بلاغت کا بھی ذکر ہو جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، باوجود اس کے کہ فصاحت اور بلاغت میں اوج کمال آپ رکھتے ہیں، باوجود اس کے کہ کوئی ثانی اور نظیر نہیں ہے گفتگو میں، یہ بھی انداز دیکھیے گا کہ اگر کوئی بدو آتا، کوئی ایسا آتا جو زبان عربی سے آشنا نہ ہوتا یا اس کے لب و لہجے میں ذرا سی کوئی ضعف پائی جاتی تھی، تو آپ اس کی عزت رکھتے ہوئے اور اس کو سمجھانے کے لیے اسی کی زبان میں اسی کے انداز سے جواب دیا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ بلاد یمن سے ایک بدو حاضر ہوا اور اس نے آ کے سفر کے روزے کے حوالے سے سوال پوچھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ فصاحت والی عربی میں یہ پوچھ لیتا کہ امن البر الصیام فی السفر، مگر اس نے وہ میم الف لام میم کے ساتھ ملا کے پوچھا کہ امن بمرا میں سیام فم سفر، تو آپ نے اس کو ویسے ہی خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، یعنی میم کا تسلسل کنٹینیو رکھتے ہوئے۔ اس کے علاوہ ام الحمدللہ رب العالمین بھی سنا گیا، یعنی یہ ایک وہ شخص، وہ مقام و مرتبہ رکھنے والا کہ جو سنتا سمجھتا ہے اور انداز غیر سے بھی واقف ہے اور اپنوں کے انداز میں۔ ہم اس کو بھی ذرا سمجھنا چاہیں گے کہ جب گفتگو حضور سید والا فرماتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں آپ سب سے آشنائی رکھتے ہیں، سب کا علم رکھتے ہیں، یعنی یہ کہنا عبث تو نہیں ہوگا کہ آپ کو ساری زبانیں آتی ہیں، وہ بھی نہج کمال کے اوپر۔ دیکھیے جو انبیاء و مرسلین ہیں، ان کا یہ خاصہ ہے کہ یہ کسی سے پڑھتے نہیں، ان کا کوئی استاد نہیں ہوتا، ان کی براہ راست تربیت بارگاہ رب العزت سے ہوتی ہے، یہ خاصہ انبیاء ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابت اللہ کا قرآن یہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحا، وہ کلام کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین ان کی جانب وحی فرماتا ہے۔ تو اللہ کون ہے؟ وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں۔ یہ جو آپ نے فرمایا ابھی، دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک سے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اس سطح پر جا کر بات کرتے کہ بات اس کے دل میں گھر کر جاتی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز رہا، اور نبی علیہ السلام نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو جھڑکا ہو، بلکہ نبی علیہ السلام حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا، اور کئی دفعہ ایسا ہوا میں بچہ تھا کہ میں جاتا تو میں دیر سے واپس پلٹتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے جھڑک کر، مجھے ڈانٹ کر بات نہیں کی، ہمیشہ مجھ سے پیار کے ساتھ بات کی۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ نبی علیہ السلام کے پاس دور دراز سے لوگ آتے تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے، قریب بیٹھنے والا، دور بیٹھنے والا، ہر ایک نبی علیہ السلام کی بات کو آپ کے لب و لہجے کو دیکھ کر یاد بھی کر لیتا اور دل میں بھی اتار لیتا۔ آپ مجھے بتائیے کائنات عالم میں یہ ہمارا چیلنج ہے کہ جتنے انبیاء گزرے کسی نبی کی باتیں ان کے امتیوں نے یاد نہیں کی، اور اگر کی بھی، جیسے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو اناجیل ہے، ایک انجیل تو نہیں ہے، بہت ساری ہیں، تو اناجیل اربعی کو لے لیجئے، برناباس کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ 300 سال بعد لکھی گئی، اور سارے راوی منقطع ہیں، بیچ میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس نے بیان کی۔ اب اس کو اللہ کا کلام بنا کے پیش کیا گیا، مان لیتے ہیں ہم، اس میں جو اچھی باتیں وہ ہم قابل قبول ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا ہے کہ آج اگر میں بات کر رہا ہوں یا آپ بات کر رہے ہیں تو ہمارے پاس سند متصل ہوگی، اور جو ہمارے یہاں روایات ہیں کتب میں اس وقت کسی کیا نام ہے فرقے کی بات نہیں کر رہا یا کسی مکتبہ فکر کی بات نہیں کر رہا، تمام کی سند نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، اور نبی علیہ السلام کے جس کلام کی بابت آپ نے اشارہ کیا نا کہ وہ جوامع الکلم ہے، تو وہ جوامع الکلم اس معنی میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر بات کی، اور اس مختصر بات کے ہزاروں معنی ہیں، اور
نبی علیہ السلام کی کلام کی وجہ سے باقاعدہ ایک علم مارز وجود میں آیا جس کو ہم کہتے ہیں علم اسماء الرجال، کہ رجال پر کلام، یعنی نبی علیہ السلام کی بات ایسا نہیں ہے کہ قبول کر لی جائے گی۔ الصحابۃ کلہم عدول کو ہم مانتے ہیں کہ صحابہ سارے عادل ہیں، کس معنی میں؟ صرف حضور کا فرمان بیان کرنے کے باب میں اس پر محدثین کا اتفاق ہے کہ جو ہمارے خاص طور پر جنہوں نے جو علماء اسماء الرجال ہیں انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ ایسے لوگ ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی بات کو بیان کریں گے تو وہ نبی کی بات ہی کو بیان کریں گے، لیکن تابعی پر کلام ہوتا ہے، تبع تابعی پر کلام ہوتا ہے، بعد والے راویوں پر کلام ہوتا ہے، اور اگر کسی شخص میں کمزوری پائی جائے گی تو اس کے کمزور پہلو کو بھی بیان کیا جائے گا۔ یہ اہتمام جو امت نے کیا ہے یہ صرف نبی علیہ السلام کے فرمان کو بیان کرنے کے لیے کیا ہے، اس کے سوا کسی اور بات کے لیے نہیں کیا گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آپ نے جو پوچھا کہ کیا وہ دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں، یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام علوم کا مرکز بنایا ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے سارے علوم نبی علیہ السلام کو عطا کر دیے، تو ساری زبانیں نبی علیہ السلام پر آیا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل چینیوں سے ملاقات کی، ان کی زبان کو سمجھا، اوقاز کے میلے میں نبی علیہ السلام نے سندھیوں سے ملاقات کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو انداز ہے نا بھائی اویس ربانی صاحب، آپ ذرا دیکھیے، غور کیجئے، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں تعلیم دے رہا ہے، قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اور مقام کیا ہے۔ نبی علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت آپ ذرا دیکھیے، جب آپ کلام فرماتے ہیں تو آپ کے کلام فرماتے وقت انسان تو سنتے ہی سنتے، نبی علیہ السلام کے کلام کو جن بھی سنتے، جانور بھی سنتے۔ آپ اونٹنی سے، آپ نے تو انسانوں کی بات کی نا، نبی علیہ السلام نے جا کے اونٹنی کو کچھ کہا تو وہ مالک کی بات ماننے لگ گئی، اور نبی علیہ السلام نے اونٹنی کی بات سنی تو سن کے فرمایا کہ تمہاری یہ اونٹنی تمہاری شکایت کر رہی ہے، انسان تو کجا، میرے اور آپ کے کریم آقا وہ ہیں جو جانوروں کی بولیاں بھی جانتے تھے، جو انسانوں کی، جو اشراط الارض کی بولیاں جانتے تھے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے تو ہمیں بتایا نا کہ بولیاں سب بولتے ہیں۔ وہ جو آپ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے کہ جس میں قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ جو نمل ہے، وہ جو چونٹی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ سلمان کا لشکر آ رہا ہے اور تم اندر بل میں چلی جاؤ، اور یہ بات جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین قرآن میں بیان کرتا ہے، گویا بولیاں سب کی ہیں، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور سب کی بولیوں کو اگر کوئی جانتا ہے تو رب ہے، اور رب کی عطا سے میرے اور آپ کے کریم آقا جانتے ہیں۔ اور یہ صرف ان کی زندگی کے ساتھ خاص نہیں ہے بھائی اویس ربانی صاحب، آج میں اور آپ استغاثہ اردو میں کریں گے، کیونکہ اللہ جانتا تھا حضور کے امتی چینی بھی ہوں گے اور ہندوستانی بھی ہوں گے، افریقی بھی ہوں گے، سارے ہوں گے، اس لیے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ مجھے آپ کو عربی اگر نہ آتی ہو، ہندوستان والوں کو عربی نہ آتی ہو، یہ بارگاہ رسالت مآب میں جا کر استغاثہ کریں گے تو کیا نبی علیہ السلام وہ استغاثہ نہیں سنیں گے؟ نبی علیہ السلام آج بھی اپنے روضہ اقدس و اطہر میں موجود ہو کر، کوئی سندھی، ہندی، کوئی امریکی، کوئی بھی جاتا ہے، نبی علیہ السلام سے جب وہاں کلام ہوتا ہے تو حضور نہ صرف اس کی بات سنتے ہیں بلکہ صحیح روایت کے مطابق بات سن کر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور کے خطبات معروف، اور پھر ان میں اتنا اختصار اور پھر اس میں اتنی جامعیت ہے کہ آج بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے پرو دیا گیا ہے تمام جملوں کو، اور اس کی خاصیت اس بات سے ضرور عیاں ہوتی ہے کہ جو آپ فرمایا کرتے، جو آپ کے ارشادات ہیں وہ اصحاب رسول کو حفظ ہو جایا کرتے تھے، یعنی اس میں اتنی نرمی اور اتنی شائستگی ہے۔ ایک مختصر سے وقفہ ہے، لوٹ کر آئیں گے الف لام میم میں، آپ کا انتظار ہے۔ خوش آمدید عزیز جان من، فرمایا گیا حضور سید والا نے فرمایا کہ ہم عشر انبیاء، ہم گروہ انبیاء کم گو ہوتے ہیں، نرم مزاج ہوتے ہیں اور اندازاً گفتگو فرماتے ہیں، یعنی کیا بولنا ہے، کتنا ضروری ہے۔ پھر حضور سید والا کا ہی اپنا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کی عقل کے مطابق گفتگو فرمایا کیجئے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سامنے والا جس کے لسننگ اسکلز
اس حد تک تیار نہیں ہے کہ وہ اتنی سخت باتیں، جامع باتوں کو برداشت کر سکے، لہٰذا بعض اوقات اس کی عقل کے حساب سے گفتگو ہوتی ہے۔ ایسے کئی سارے مواقع ہیں، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انداز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلوں میں صلاحیت کرنے والا ہے۔ سننے والا کسی بھی طور سے بغیر توجہ کیے گزر نہیں سکتا۔ اور ابھی تو اعلان نبوت سے قبل کا ذکر کیا جائے تو عرب، خاص طور سے مشرکین مکہ، اپنے بچوں کو، احباب کو یہ کہا کرتے تھے کہ حضور کی گفتگو سے دور رہو، معاذ اللہ تم پہ ایک سحر طاری ہو جائے گا، تم مگن ہو جاؤ گے۔ وہ کیا جانے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص تحفہ اور کرم ہے، اور گفتگو میں یہ خاصہ اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کے اظہار کے لیے بیان فرمایا، اور وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن کا علم سکھایا۔ اور پھر اس کے بعد آگے بیان فرما دیا، یہ کون انسان ہے کہ جس کو قرآن کا علم بھی حاصل ہے؟ خلق الانسان علمہ البیان، اس نے علم بیان بھی اپنے بندے کو سکھایا، اور اتنا کمال سکھایا کہ وہ گفتگو کرتے ہیں تو دلوں میں اثر کرتی ہے، اور تاریخ میں آج بھی آپ کے اقوال، آپ کی احادیث چومنے کے قابل ہیں، عمل کرنے کے قابل ہیں، سنی اور سنائی جاتی ہیں، حفظ کی جاتی ہیں۔ کتنے ہی سارے ایسے مشائخ ہیں جو صحیح البخاری کو یا صحیح مسلم کو حفظ کیے بیٹھے ہیں۔ خواتین و حضرات، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ حضور سید والا دھیمی گفتگو فرمایا کرتے تھے، اور ہاں آپ کی تلاوت تو معروف ہے، یہاں تک کہ ہم نے یہ بھی سنا کہ حضور سید والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھی رات کو کعبے کے پاس تلاوت فرماتے تو لوگ اپنی چھت پر اسے بیٹھ کر توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ایک جگہ گفتگو فرما رہے تھے، بلکہ جلوگر ہوئے، اور آپ نے ذرا بلند آواز سے کہا اجلسو، اور پھر یہ دیکھا گیا کہ آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب بیٹھ گئے اسی جگہ پہ۔ یعنی یہ جملہ خاص لوگوں کے لیے تھا جو سامنے ہیں، جن سے آپ مخاطب ہیں، مگر جن کے کانوں میں یہ بات گئی کہ بیٹھ جاؤ، وہ وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ اس میں تاثیر اتنی ہے۔ حکم کی پیروی بھی اسی مزاج سے ہے، مگر ساتھ ساتھ فصاحت، بلاغت، انداز گفتگو، اور پھر وہ گفتار کا سلیقہ کہ اوج ثریا پہ مجھے نظر آتا ہوا مقام۔ میں خواتین و حضرات مختصر آگے بڑھ رہا ہوں، اور ظاہر ان کمالات کو سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ میں نے نقطے چند ایک آپ کے سامنے رکھے، اور ابھی بہت سارے نکات ایسے ہیں کہ جس پہ گفتگو ہونی چاہیے، مگر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اپنی نسل کو جب ہم انداز گفتگو سکھا رہے ہوتے ہیں، حسن گفتار سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کوئی اور دوسری مثال ہے ہی نہیں ہمارے سامنے، ہو بھی تو ادنا ہے، کیونکہ اعلیٰ مثال موجود ہے، اور وہ سید والا کی مثال ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حافظ گوہر رنا صاحب اختتامی لمحات میں نعت شریف کے چند بول عنایت فرمائیں، اور ان اشعار کے ساتھ یہ پروگرام بھی اختتام پذیر ہو جائے۔ خواتین و حضرات، آپ اپنا خیال رکھیں گے، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، ہاں اس گفتار کا، اس انداز کا جس کو آپ سنتیں بنا کے اپنی زندگی میں اتار لیں گے، اور میں اپنا حاصل کر لوں گا۔ حافظ گوہر رنا کی آواز میں یہ پیاری سی